جی، اگلا میسج ہمیں کیا ہے سمیرا نے، اور یہ لکھتی ہیں سمر، ایک رات میں نے ایف ایم ٹون کیا تو ایک نظم میرے کانوں میں پڑی کہ عجب پاگل سی لڑکی ہے۔ یہ نظم سننے کے بعد پروگرام ختم ہو گیا اور میں نے پہلی دفعہ ایف ایم سنا تھا، اور یہ نظم میرے کانوں تک پہنچی، عجب پاگل سی لڑکی ہے، تو مجھے بہت پسند آئی وہ آواز، جو آواز اس نظم کو پڑھ رہی تھی، اور مجھے اس نظم کے پڑھنے والے خالق کا نام جاننے کا تجسس ہوا۔ پھر دوسرے دن میں نے ایف ایم سنا تو مجھے آپ کا نام ملا، سمر جمال۔ نام جان لینے کے بعد اور وہ نظم، عجب پاگل سی لڑکی، آپ نے پھر نہیں پڑھی، مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد میں آپ کا پروگرام سننے لگی، آپ کی شاعری کو سننے لگی۔ آپ جس طرح محبت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، محبت جیسا حسین جذبہ دکھ سکھ میں گھندا ہوا کوئی بھی احساس، یہ سب ہی آپ کے پروگرام کی اساس ہے۔ اور سمر، میں نے آپ کے پروگرام میں جس حسین انداز میں آپ پروگرام کرتے ہیں، ان تمام احساسات کا اظہار کا انداز اپنایا ہے آپ نے، کم از کم میں ان کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں نے آپ کے پروگرام کو جب بھی سنا، مجھے یوں لگا جیسے آپ میرے سامنے بیٹھ کے بول رہے ہیں۔ میں آپ کی دل دادا ہو گئی، آپ کی فین ہو گئی، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کبھی بھی چھٹی نہ کرنا، آپ روز ایف ایم پہ آ کے پروگرام کیا کریں۔ آپ کی آواز سے متاثر ہو کر میں غیر معمولی تعریفی کلمات لکھ رہی ہوں، کیونکہ میں کنجوس نہیں، بلکہ جو چیز مجھے پسند آتی ہے میں اس کا دل کھول کے اظہار کرتی ہوں اور اس کی تعریف کرتی ہوں۔ مجھے آپ کی آواز بہت پسند آئی ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک درد آپ کے اندر سے نکل رہا ہے اور ہمارے دلوں پہ وہ چھا رہا ہے، ایک سرور، ایک مستی آپ کی آواز میں، اور ایسی آواز کے میں پر اثر ہونے کے علاوہ میرے پاس کچھ اور بچتا ہی نہیں ہے، کوئی اور دلیل ہی نہیں ہے کہ میں اس کیفیت سے باہر نکل سکوں۔ میں سمجھتی ہوں وہ تمام تعریفی کلمات دراصل صرف میرے نہیں ہیں، بلکہ وہ میرے دل کی آواز ہے جو آپ کی آواز سن کر میں آپ تک اب پہنچا رہی ہوں۔ دعا کرتی ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیں اپنی آواز سے ایسے ہی معمور کرتے رہیں۔ بہت بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے پروگرام کو پسند کیا۔ جہاں تک میری آواز کی بات ہے تو وہ اتنی خاص نہیں ہے جتنی آپ نے بنا دی ہے، کیونکہ میری ایک جاننے والے نے کہا ہے کہ ڈھگے لگتے ہو بالکل۔ ڈھگے شاید آپ نہ سمجھتی ہوں، اگر آپ سرائکی سمجھتی ہیں تو پھر آپ کو ڈھگے کا مطلب آ گیا ہوگا۔ ڈھگے لگتے ہو بالکل۔ خیر، اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ اچھا جی، اگلا میسج ہمیں کیا اقرا نے، اور یہ لکھتی ہیں کہ ایک شام ہلکی ہلکی بارش کے ساتھ میں ایف ایم آن کیا تو آپ کی آواز میرے کانوں تک پڑی۔ مست فضا میں میری
اور آپ کی آواز ہے. یہ کیا لکھ رہی ہیں آپ اقرا؟ میری اور آپ کی آواز، یہ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں اس بات کو. چلیں جو بھی ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کی آواز کئی بار سنی، مگر اس رات مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا کہ آپ کی آواز ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت مہربانی، آپ کی 3 مرتبہ ماشاء اللہ لکھ دیا ہے، نظر نہیں لگانا آپ. جن میں زیادہ تر میرے الفاظ آپ میسیجز کے اندر استعمال کرتے ہیں. میں بہت خوش ہوتی ہوں جب آپ میرا نام لکھ کر میرا میسج پڑھتے ہیں. اور یہ راز مجھ پر آشکار ہوا ہے اب کہ اس کائنات کے اندر ہر آواز دل میں نہیں اترتی. کچھ خاص آوازیں ہوتی ہیں، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو دل میں اتر جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کی آواز. جب میں آپ کی آواز سنتی ہوں تو میں بالکل بھی تنہا خود کو محسوس نہیں کرتی، بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے میں ہواؤں کے سنگ سنگ اڑ رہی ہوں اور آپ کی آواز میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. دیکھیں، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں اپنے تمام سننے والوں سے کہ اتنی تعریفیں نہ کیا کریں کہ میں بھی ہواؤں میں اڑنے لگوں کہیں اور پھر دھڑام سے نیچے گر پڑوں. اس لیے مہربانی کریں، پروگرام کی حد تک بات کیا کریں. لیکن کیا کہوں میں اب آپ لوگوں سے. خیر سامعین محترم، ایک چھوٹے سے شعر کی فرمائش بھی انہوں نے کی ہے کہ انہیں 5 وقتوں کے چند سجدوں سے کیا غرض، جنہیں پورا پورا جھکا دیا تیرے عشق نے، جنہیں پورا پورا جھکا دیا تیرے